وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا متبادل نہیں ہے۔ یقیناً کل جمعرات تھی، جمعرات کا جو وقت ہمارے پاس تھا وہ وقت چلا گیا۔ اب وہ وقت جو جمعرات کا دن تھا یا رات تھی جو ہم نے بیت دیا ہے، گزار لیا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے پاس زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں، بچپن جب تھا، بچپن کے بعد جوانی آئی، جب جوانی آ گئی تو بچپن کے دن کبھی بھی لوٹ کے نہیں آتے۔ جب جوانی آئی، بچپن چلا گیا، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں نہ بچپن کے دن آ سکتے ہیں نہ جوانی کے دن آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے یہ وقت کا میسر ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ وقت کے لمحوں کے ساتھ ہماری زندگی مقید ہے۔ ہمارا جو دنیا میں ایک خاص وقت ہے، پیریڈ ہے جو گزارنا ہے سانسوں کی صورت میں، وہ بھی وقت کے ساتھ مقید ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون، کہ جب وہ مقرر وقت موت کا آ جائے گا تو وہ نہ پہلے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ دو نعمتوں سے لوگ غافل ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں دو۔ پہلی نعمت کیا ہے کہ الصحت والفراغ، تندرستی اور فارغ ہونا، وقت کا میسر ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو، دولت کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو یہ نعمتیں شمار کرتے ہیں، لیکن دو بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ہے تندرستی، صحت مند ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سر میں اگر درد ہو جائے، عمومی طور پر اس کو بیماری نہیں گنا جاتا، نزلہ، زکام، کھانسی لگ جائے، اس کو بھی بیماری نہیں گنا جاتا، لیکن یہ جس کے سر میں درد ہوتا ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کتنی اس کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے، نزلہ زکام کے ساتھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس سے پوچھا جائے۔ تندرستی کہا جاتا ہے 1000 نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہے، دنیا کے جو بڑے اچھے معالج ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس ان تک رسائی بھی ہے، لیکن ان کی تندرستی اور صحت واپس نہیں لوٹ رہی۔ وہ نعمت جو ان کے پاس تھی وہ چلی گئی۔ دوسرا ہے یہ نعمت ہے فارغ ہونا، وقت کا میسر ہو جانا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے جی، کہ انسان کے پاس وقت ہو، وقت کو اب جو استعمال کرنا ہے یہ بڑا ایک اہم چیز ہے۔ وقت کو ہر کے پاس ایک جیسا ہے، میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، دنیا میں ہر امیر غریب کے پاس وقت برابر ہے۔ وقت میں کوئی نہ کمی ہے نہ بیشی ہے۔ ہاں، زندگی کے دن اوپر نیچے ہیں، کسی کی 60 سالہ ہے، کسی کی 50 سالہ ہے، کسی کی 30 سالہ ہے، لیکن جو میسر وقت ہے وہ برابر ہے۔ اب جنہوں نے اس وقت کو اچھا استعمال کیا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کر گئے اور دین کے اعتبار سے بھی ترقی کر گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کو غنیمت جانا۔
حضرت امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ مجھے فقیروں کی دو باتوں نے بہت بڑا متاثر کیا ہے. جو کلندر لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کی دو باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا. پہلا کیا کہ الوقت سیف قاتل، کہ وقت ایک ننگی تلوار ہے جو کاٹ رہی ہے تمہارے زندگی کے دنوں کو. کسی کی 50 سال زندگی ہے، وقت گزر رہا ہے، ایک تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے اس کی زندگی کو، اس کے وقت کو. اس کی زندگی مسلسل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں 50 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 15 سال کا، میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے. حقیقت میں اس کی زندگی کے دن وہ کم ہو رہے ہیں. 50 سال تھے، 20 سال گزار لیے، 30 سال بقایا ہے. یہی فرمایا کہ الوقت سیف قاتل، وقت جو ہے یہ تلوار ہے جو کاٹ رہی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ وقت تمہیں کاٹے گا. تم وقت کو کاٹو تو ٹھیک ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. پھر کیا فرمایا کہ نفس کو حق پر لگا دو، ورنہ نفس تم کو باطل کی طرف لے کر جائے گا. اپنا دل جو ہے نا، جی اپنا روح جو ہے، اس کو اچھی باتوں کی طرف لگائیں. اگر تم نے اس کو اس طرف نہ لگایا تو پھر یہ دل جو ہے، تمہارا نفس جو ہے، وہ تمہیں برے راستے پر لگا لے گا، پھر تم اسے واپس بھی نہیں آؤ گے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے ان دو باتوں نے بہت بڑا متاثر کیا. پھر اسلام کا نظام دیکھیں، اسلام کی عبادات کا نظام دیکھیں، یہ سب کا سب وقت مقررہ پر ہے. جی نماز ظہر کا وقت مقرر کہ فلاں وقت سے فلاں تک پڑھنی ہے، عصر کا وقت دیکھ لیں، مغرب کا دیکھ لیں، عشاء کا دیکھ لیں، فجر کا دیکھ لیں. ہر ایک حکم جو ہے وقت کے ساتھ مقید ہے. پھر زکوٰۃ دیکھ لیں، بالغ نابالغ جو ہے یہ بھی وقت ہے کہ جب بندہ جس وقت نابالغ ہے تو اس پر احکام نازل نہیں، جب بالغ ہو گیا تو اس پر احکام نازل ہو گئے شریعت کے. تو یہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ وقت کے ساتھ مقید ہیں. ہم عید پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صبح کے وقت اس وقت روزہ ہم نے بند کیا، پھر اس وقت روزہ ہم نے افطار کر دیا، چھوڑ دیا، یہ بھی وقت ہے. تو شریعت میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ ڈسپلن جو وقت کا ہے، یہ مقرر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ہم نے رات سکون کے لیے بنائی اور دن کمانے کے لیے بنایا. دن اور رات کی یہ جو فرق کیا گیا ہے، وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی انسان کی بہتری کے لیے ہے. اور اب آئیں جی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ کی نماز نہ تو چھوٹی تھی نہ لمبی تھی. یہ بھی وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وقت کو استعمال کیا، یہ اس کی مثال ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی نہ تو بہت لمبی بڑی نماز تھی، نہ ہی بالکل مختصر تھی. کیوں کہ نماز کو بھی وقت دینا ہے تو وہ بھی درمیانہ اوسط وقت دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے صبح نماز کے لیے آئے پھر زور کی نماز کا انتظار کرتا رہے، ایسا بھی نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ مزمل میں کیا فرمایا کہ محبوب رات کو تھوڑا سا قیام کریں، کچھ آرام فرما لیں. اتنا زیادہ قیام نہ فرمائیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائیں. جی وہ یہی وجہ ہے کہ وقت کو استعمال کرنے کے لیے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام کو اگر دیکھیں، 63 سال آپ نے زندگی گزاری ہے. 63 سال میں آپ کی زندگی کے ایام کو، آپ کے اوقات کا مطالعہ کیا جائے
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں کام کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وقت جو ہے آپ اس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے۔ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کتنے سالوں میں؟ 23 سال میں، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، 23 سال میں آپ نے انقلاب دنیا میں برپا کر دیا۔ 1,24,000 کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جب آپ اس دنیا سے گئے 23 سال میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارک تھی، معمولات تھے آپ کے، جو آپ روٹین کے جو آپ کام کرتے تھے، وہ سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ فارغ نہیں بیٹھے، فضول کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت نہیں گزارا۔ جہاں کہیں گئے، جس کے پاس بیٹھے، جس سے ملے، جس سے کوئی کام تھا، تو اس ٹائم میں بھی، اس وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکمت عملی تھی کہ آپ کس مقصد کے لیے کسی آدمی سے ملنے کے لیے گئے، کسی سے بات کی تو مقصد کے لیے۔ فضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام نہیں گزارے۔ آپ کو بتایا ہے کہ 63 سالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دنیا کو تبدیل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیٹھتے تو فارغ کبھی نہیں بیٹھتے تھے جی۔ آپ جب جا رہے ہوتے تھے تو آپ کہیں فارغ کسی فضول کام کے لیے نہیں جاتے تھے جی۔ ہمارے پاس تو وقت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ غالباً غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی جنگ کر کے واپس آئے، حضرت جبریل آ گئے۔ جبریل عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ تو ہتھیار، آپ اور آپ کے صحابہ تو ہتھیار اتار رہے ہیں، لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیں جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش نہیں کی، یہ بھی التجا نہیں کی یا رسول اللہ یا الہ العالمین ہمیں کچھ آرام کرنے کے لیے وقت دے دو جی۔ آپ فوراً اٹھے اور جنگ کے لیے آپ چل پڑے جی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے جی۔ پھر آئے حضرت امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے بھی وقت کو استعمال کیا۔ میں اور آپ بھی وقت کو استعمال کرنے میں ایک حدیث یاد نہیں ہے، لیکن حضرت امام ابو داؤد جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے ان کو 5 لاکھ حدیثیں تھیں یاد۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ تیار کیا، مختصر حدیثیں کی، 4000 حدیثیں میں نے جمع کی، 4000 حدیثوں کا پھر میں نے خلاصہ کیا، پھر ان کو میں نے خاص اہم حدیثیں جمع کی، 800 رہ گئی، 800 کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا، 4 حدیثیں رہ گئیں۔ فرماتے ہیں کہ 4 حدیثوں کا پھر میں نے اس کے اوپر غور کیا، تلاش کیا کہ کون سی حدیث جو ہے سب سے بہترین اور عمدہ حدیث ہے۔ حضرت امام ابو داؤد کیا فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ حدیث سب سے زیادہ جو ہے مختصر بھی نظر آئی، اور اس حدیث کے فوائد اور اس کی حکمتیں مجھے بہت نظر آئیں۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات یہ ہے، اسلام کی اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی باتوں میں سے اچھی بات یہ ہے کہ فضول کاموں کو ترک چھوڑ دینا نہیں، فضول کاموں کو۔ یہ وہ ان حدیث کو منتخب کر رہے ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں،
انہوں نے کہا کہ اسلام کا احادیث کا جو ذخیرہ میرے پاس ہے اس کا نچوڑ ایک حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بہترین اور عمدہ اسلام ہے. اچھا اسلام کیا ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دینی امور میں فضول کاموں کو چھوڑ دو، یہ بھی خاص نہیں کیا کہ دنیاوی امور میں چھوڑ دو، جی گھریلو امور میں چھوڑ دو. مطلقاً فرمایا کہ فضول کاموں کو، فضول چیزوں کو چھوڑ دو. یہ وقت کو استعمال کرنے کا بہترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فضول جو اپنی زندگی کا، اپنی اوقات کا محاسبہ کریں اور چیک کریں کہ میری زندگی میں کون سا لمحہ، کون سا دن، کون سا وقت فضول گزر رہا ہے اور میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا. اس کو اپنے سے خارج کر دو اور اندازہ کر لو کہ میری زندگی کس طرف گزر رہی ہے، میں کس وقت کو کن پیمانوں پر استعمال کر رہا ہوں، کن چیزوں پر میں وقت کو خرچ کر رہا ہوں. کیا میرا وقت فضول کاموں کے اوپر تو خرچ نہیں ہو رہا؟ جی آج آپ دیکھیں لوگ آپ سے بھی ملتے ہیں، مجھے بھی ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی کہ میں فارغ بیٹھا تھا جی آپ کے پاس آ گیا. جی آپ فارغ تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آپ آئے. ایک تو یہ کہ اگلے کی مصروفیات کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا مصروف ہے یا فارغ ہے. جی دوسرا یہ کہ کیا تم یہ جو فارغ وقت گزار رہے ہو کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر، اس کا کیا فائدہ تمہیں ملے گا؟ جی وہ فارغ وقت روزی کمانے پر گزار دو، فارغ وقت کتاب پڑھنے پر گزار دو، فارغ وقت نیک کام کرنے پر صرف کر دو. تو پھر تمہیں جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میرا فارغ وقت تھا مجھے اس سے کیا ملا ہے، میں اس سے کیا حاصل کر رہا ہوں. ہم نے بہت سے دن جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں. ہم لوگوں کی خوشی غمی پر جاتے ہیں، وہاں گھنٹوں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں جی، بارات کا انتظار کرتے رہتے ہیں جی، لوگوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں جی. ایک شخص کی خاطر ہم کئی لوگوں کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں جی کہ فلاں شخص آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہے وہ خوشی اور غمی کے رکے ہوئے ہیں. اس ایک شخص کی وجہ سے ہم کئی لوگوں کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کیا کہا کہ یہ کام، آج کا جو کام ہے آپ کل پر چھوڑ دیں، کل کر لیں گے. جی فرمایا کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا، آج تو میرے پاس ہے، کل میرے پاس شاید نہ ہو. جی کیا فرمایا کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا، آج میرے پاس یہ دن ہے، کل والا نہیں پتہ. ہمیں بھی، مجھے بھی نہیں پتہ جی کہ کل میں زندہ رہوں یا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں حادثاتی طور پر بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور لمحوں میں کیا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، عزیز و اقارب ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. جی وہ یہی تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. جب وہ وقت مقرر آیا، وہ پہلے جو اس کے پاس فارغ وقت تھا وہ چلا گیا. جی ایک اور بزرگ نے کیا کہا کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی قیمتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا متبادل دنیا میں تقریباً مل جاتا ہے، وقت کا متبادل نہیں ملتا. کل والا جو وقت تھا وہ آپ کے پاس تھا، میرے پاس تھا، وہ کل والا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. آج والا وقت تو آج کے دن میں، یہی فرمایا کہ یہ سونے سے بھی بہت بڑا قیمتی ہے. ایک شخص تھے وہ برف بیچتے تھے. جی بزرگ لوگ جو تھے نا، نیک لوگ جو تھے، وہ ایک عام آدمی کی عام بات سے بھی وہ نصیحت پکڑتے تھے. جی عام آدمی کی. ایک شخص نے برف کا جو ہے وہ ٹھیلا لگایا ہوا تھا، پھٹا لگایا ہوا تھا، برف بیچ رہا تھا. جی اور کیا آواز دے رہا تھا جی کہ لوگوں میرے اوپر ترس کھاؤ، میرے اوپر ترس کھاؤ، میرا سرمایہ، میری جمع پونجی
وقت لے کر جا رہا ہے، میرے اوپر ترس کھاؤ۔ کیوں کہ برف جو ہے وہ بڑی ہے، وقت گزرتا جائے گا، برف گھلتی جائے گی، برف ختم ہوتی جائے گی، وہ کہتا ہے میرے اوپر ترس کھاؤ۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو تھے اس برف بیچنے والے کی اس بات کے اوپر وہ غور کرنے لگ گئے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ شخص جو ہے بڑی نصیحت کر رہا ہے۔ وہ نصیحت کیا کر رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بھی برف کی مانند ہے جی۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میری جمع پونجی اسی برف میں ہے، میرا سرمایہ اسی برف میں ہے، اگر یہ برف چلی گئی، گھل گئی، پانی بن گیا تو میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ زندگی بھی یہ برف کی مانند ہے کہ یہ زندگی جا رہی ہے، اس نے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اس نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، اور یہ جو جمع پونجی ہمارے پاس تھی 40 سالہ 50 سالہ، یہ جمع پونجی ہم سے ختم ہو رہی ہے جی۔ اس نے کیا کہا کہ تم وقت کی قدر کرو۔ پھر آئیں قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سے مقامات پر وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ والعصر، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، والفجر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، واللیل، مجھے قسم ہے رات کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والشمس کی قسم کھائی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی پر، تفاسیر پر غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک وقت کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ قرآن نے یہ جو اہم وقت تمہارے پاس میسر ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں جی۔ عصر کا وقت قیمتی ہے، فجر کا وقت قیمتی ہے، چاشت کا وقت قیمتی ہے، رات کا وقت قیمتی ہے۔ تم اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت کو ضائع مت کرو۔ پھر آئیں یہ وقت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 چیزیں پوچھی جائیں گی۔ پہلا سوال کیا ہوگا کہ زندگی تم نے کیسے گزاری؟ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زندگی 63 سالہ تھی، 40 سالہ تھی، 20 سالہ تھی، یہ وقت، یہ زندگی، یہ کیسے تم نے گزارا؟ اس زندگی کو اچھے کاموں پر لگایا یا برے کاموں پر لگایا؟ اس زندگی کو صرف عیش و عشرت کے لیے بنایا یا مجھے راضی کرنے کے لیے زندگی کے دن گزارے؟ یہ پہلا سوال قیامت والے دن وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ علم پر، جو تمہیں علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور ایک یہ فرمایا کہ جسم کو کن کن کاموں پر تم نے خرچ کیا جی۔ یہ میرے پاس انرجی ہے، طاقت ہے، میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ فضول میں لڑائی بھی کر سکتا ہوں، جھگڑا بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ جسم ہے، میں نے اس کو کن چیزوں پر لگایا ہے، کن راستوں پر لگایا ہے۔ حضرات محترم، یہ وقت بہت بڑا قیمتی ہے، وقت کی قدر کریں، چاہے دنیاوی امور میں ہوں چاہے دینی امور میں ہوں۔ بچے کے لیے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تعلیم دو۔ یہ وقت مقرر کر دیا، ڈیڈ لائن دے دی، 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کے سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ، سکھاؤ۔ بچے کی تربیت کے بھی وقت مقرر ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی اگر اس وقت پر تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں دلوائی تو بڑے ہو کر اس نے نہیں پڑھنا۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اوقات کو دیکھیں کہ صبح کے وقت میں کدھر گیا تھا جی۔ 24 گھنٹوں کا اگر ہم اندازہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 24 گھنٹوں میں کیا کچھ حاصل کیا اور کیا کچھ ضائع کیا۔ دوستوں کے پاس جاتے ہیں ہم فضول گپ شپ کے لیے، دن گزار دیتے دوستوں کے ساتھ، رات گزار دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہمیں گھر کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے خاندانی جو معاملات ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں یہ فضول ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس موبائل کو وقت دینے کا ٹائم ہے،
بہت اگر آپ دیکھ لیں اپنی نوجوان نسل کو بھی کہ ہم موبائل کو 24 گھنٹوں میں سے میرا خیال میں 70-80% جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں، اور وہ فضول وقت ہمارا گزر رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نوجوان ایک تو تنہائی کا شکار ہو رہی ہے، الگ وہ ہو رہے ہیں دنیا سے، وہ ہماری سوسائٹی سے، ہماری اقدار اور روایات سے وہ الگ ہو رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹائم اس کے اوپر گزار رہے ہیں وہ فضول ٹائم گزار رہے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے، الٹا ان کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا اور موبائل کو بھی ٹائم دیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم میں جو ٹائم دیا ہے اس سے ہمیں کوئی اچھی چیز ملی ہے یا بری چیز نہیں ملی ہے۔ حضرات محترم، اپنا ٹائم مینجمنٹ جس کو آج کا ایک سبجیکٹ ہے جی، کہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں جی، کہ صبح کے وقت ہم نے یہ کرنا ہے، شام کے وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد یہ کرنا ہے۔ تو بزرگان دین کے اگر معمولات دیکھیں تو انہوں نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رات کے وقت کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کر دیا کرتے تھے جی۔ کئی بزرگان دین کے بارے میں آپ سنا ہوگا کہ رات کے وقت 100 رکعت وہ نماز نوافل پڑھ دیتے ہیں۔ ان کے اذکار تھے، اذکار کے ٹائم مقرر تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا ہے، ظہر کے بعد کون سا کرنا ہے، عصر کے بعد کون سا وقت مقرر کرنا ہے۔ تو یہ بھی اپنے ٹائم میں ان چیزوں کو بھی